السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک. آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت خوبصورت اشفاق احمد صاحب کی بات شیئر کرنے جا رہا ہوں. آئی واز جسٹ ریڈنگ اٹ. یہ میری والدہ نے مجھے تحفہ دیا ہوا ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. بہت ہی خوبصورت, بہت ہی نیک انسان ہے. اللہ تعالیٰ جوار رحمت نے اچھا مقام دے اور راضی ہو جائے سب سے. اشفاق احمد صاحب, بانو قدسیہ میم, واصف علی واصف صاحب, خوبصورت لوگ یہ خوبصورت باتیں چھوڑ کے گئے ہمارے لیے, لیکن ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. ہم اپنے فیس بک, انسٹاگرام, ٹک ٹاک کے سوشل میڈیا لائف میں اتنا گھومے ہوئے ہیں کہ ہم وہ اسکرول کرتے رہتے ہیں. آج جو اچھی باتیں آپ کو سننے کو مل رہی ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عنایت ہوتی ہے. عنایت کیا ہوتی ہے؟ جو آپ مانگ نہیں رہے ہو, اللہ بلیس کر رہا ہے. کوئی اچھی بات آ گئی آپ کے سامنے, آپ نے سن لی, سمجھ لی, اور اس کے بعد وعدہ کر لیا کہ عمل بھی کرنا ہے. یہ بلیسنگ ہے اللہ کی. ہدایت اللہ کے پاس ہے, مانگنی آپ نے خود ہے. اگر میں آج آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کر رہا ہوں اور آپ لوگوں کی زندگی میں کوئی چینج آ رہا ہے, شیئر اٹ ود یور فرینڈز اینڈ فیملی. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سٹارٹ کیا. یہ جلد دوم ہے بائی دا وے. اس کو آپ لوگ, میرے پاس جو سب سے خوبصورت یہ آ رہا ہے خوشی کا راز, پیج نمبر 32. پڑھنے کا طریقہ دیکھ لیں, ٹاپکس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہر ایک چیز سمپل کر کے دے دیا ہے. ایک چھوٹا سا میں چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں, چھوٹا راز ہے خوشی کا, پیج نمبر 32. پہلے میں آپ لوگوں کو کرکس بتا دیتا ہوں سمرائز کر کے, اور پھر میں یہ پڑھتا ہوں. 2 منٹ کے اندر آپ کو خوشی کا راز مل جائے گا. چھوٹا بچہ ہے, بادل گرج رہے ہیں, وہ اپنی ماما کی گود میں ہے اور وہ ڈر رہا ہے, ماما سے شکوہ کر رہا ہے, اتنا بادل گرج رہے ہیں, بارش ہو رہی ہے, مجھے ڈر لگ رہا ہے. سہم گیا نا. ماں ان کو کیسے کنوے کر رہی ہے میسج اپنے بیٹے کو؟ پازیٹیوٹی. زاویہ کا مطلب ہوتا ہے اینگل. کوائن کے 2 سائڈز ہوتے ہیں نا, سو پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی. سو اس کی عکاسی کر رہے ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ پودوں کو کھانا دے رہے ہیں, یہ بارش اس لیے ہو رہی ہے. تو وہ سوال یہ کر رہا ہے کہ پھر یہ گراہٹ اور یہ بادل جو گرج رہے ہیں اس سے جو لائٹ بن رہی ہے یہ, تو وہ ماں کیا کہہ رہی ہے اپنے بیٹے کو کہ لائٹ میں ہی تو کھانا دیں گے نا, کہ کہیں خدا نہ خواستہ ناک میں نہ چلا جائے, منہ میں. سوچیں, اب پڑھیں, خوبصورت بات. اب یہ بتا رہے ہیں, ماں خدا کی نعمت ہے اور اس کے پیار کا انداز سب سے الگ اور نرالا ہوتا ہے. بچپن میں ایک بار باد و باران ہو رہی تھی, سخت طوفان ہو رہا تھا, اور جب اس میں بجلی کی شدت کے ساتھ خوفزدہ سی آواز آئی تو ڈر کے مارے تھر تھر کانپ رہا تھا بچہ. اچھا, وہ اپنا بتا رہے ہیں, میری ماں نے میرے اوپر کمبل ڈالا اور مجھے گود میں بٹھا لیا تو محسوس ہوا گویا میں امان میں آ گیا ہوں, سیف ہو گیا ہوں. اللہ تعالیٰ ہماری ماں اور باپ کا سلامت رکھے, یتیمی سے بچائے, کیونکہ جب باپ مر جاتا ہے نا تو آپ کے سر سے چھت چھن جاتی ہے, اور جب ماں مر جاتی ہے تو آپ پھر در ٹھوکریں کھاتے ہیں کیونکہ کوئی سگا نہیں رہتا. میں نے کہا ماں اتنی بارش کیوں ہو رہی ہے؟ اب یہ مکالمہ کیسے لکھ رہے ہیں اشفاق احمد صاحب, اللہ مغفرت فرمائے, اپنی بات کر رہے ہیں اور آپ کو ایک میسیج دے رہا ہوں. میسیج بہت خوبصورت ہے. میں نے کہا ماں اتنی بارش کیوں ہو رہی ہے؟ اس نے کہا, اچھا. امی نے کہا بیٹا پودے پیاسے ہیں, اللہ تعالیٰ نے انہیں پانی پلانا ہے, اور اسی بندوبست کے تحت بارش ہو رہی ہے, فکر کی کوئی بات نہیں ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, پانی تو پلا رہے ہیں, لیکن یہ بجلی کیوں بار بار چمکتی ہے, یہ اتنا کیوں کڑکتی ہے؟ وہ کہنے لگی روشنی کر کے پودوں کو پانی پلایا جائے گا نا بیٹا, اندھیرے میں تو کسی کے منہ میں تو کسی کی ناک میں پانی چلا جائے گا نا. اس لیے بجلی کی کڑک چمک بہت ضروری ہے. میں ماں کے سینے کے ساتھ لگ کر سو گیا. پھر مجھے پتہ نہیں چلا کہ بجلی کس قدر چمک رہی تھی, کس قدر شور ہو رہا تھا. یہ ایک بالکل چھوٹا سا واقعہ ہے اور اس کے اندر پوری ایک دنیا پوشیدہ ہے. یہ ماں کا فعل تھا جو ایک چھوٹے سے بچے کے لیے, جو کہ بہت زیادہ خوف زدہ تھا, اسے خوف سے بچانے کے لیے پودوں کو پانی کی مثال دے کے اس کو ریلیکس کر رہی ہیں. یہ اس کی ایک بہت ہی پازیٹیو اپروچ تھی. وہ کوئی پڑھی لکھی عورت نہیں تھی, دولت مند, بہت عالم, فاضل, کچھ بھی ایسا نہیں تھا. اپنی امی کے بارے میں بتا رہا ہے, لیکن وہ ایک ماں تھی. ماں ایک یونیورسل فگر میں آ رہا ہے. ماں ایک ہوتی ہے, شکل بدل رہی ہوتی ہے, آ رہی جا رہی ہوتی ہے, لیکن ماں ایک سمبل ہے. اس کے پاؤں کے تلے جنت ویسی نہیں دی گئی. آگے وہ بتا رہے ہیں, میں جب 9 سال کا ہوا تو میرے دل میں ایک عجیب خیال پیدا ہوا کہ سرکس میں بھرتی ہو جاؤں اور کھیل پیش کروں, کیونکہ ہمارے قصبے میں ایک بہت بڑا میلہ لگتا تھا. 13, 14, 15 جنوری کو اس میں بڑے بڑے سرکس والے آتے تھے. مجھے وہ سرکس دیکھنے کا موقع ملا جس سے میں بہت متاثر ہوا. انسپائریشن جو بچہ دیکھے گا وہی کہے گا میں نے کرنا ہے. جب میں اپنے گھر میں اپنی یہ خواہش بیان
کی کہ میں سرکس میں اپنے کمالات دکھاؤں گا تو میری نانی اماں ہنستے ہوئے بولی ذرا شکل تو دیکھو یہ سرکس میں کام کرے گا. میری ماں نے بھی کہا دفع کر, تو بڑا ہو کر ڈپٹی کمشنر بنے گا, تو نے سرکس میں بھرتی ہو کر کیا کرنا ہے. اس پر میرا دل بڑا بجھ سا گیا. وہی ماں جس نے مجھے اتنی محبت سے اس باد و باران کے طوفان میں امان اور آسائش عطا کی تھی, وہ میری خواہش کی مخالفت کر رہی تھی. میرے والدین سن رہے تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں, کیوں نہیں, اگر اس کی صلاحیت ہے تو اسے بالکل سرکس میں جانا چاہیے. تب میں بہت خوش ہوا. اب ایک میری ماں کی مہربانی تھی, ایک والد کی اپنی طرف کی مہربانی تھی. انہوں نے صرف مجھے اجازت ہی نہیں دی بلکہ ایک ڈرم جو ہوتا ہے تارکول کا, اس کو لال, نیلا اور پیلا پینٹ کر کے بھی لے آئے اور کہنے لگے اس پر چڑھ کر آپ ڈرم کو آگے پیچھے رول کیا کریں, اس پر آپ کھیل کریں گے تو سرکس کے جانباز کھلاڑی بن سکتے ہیں. میں نے کہا منظور ہے. اس طرح سے وہ چلا رہے ہیں ایک سٹوری کے تحت, اور ہر ایک سٹوری میں ایک میسج چھپا ہوا ہے. زاویہ, اینگل. جب بھی کسی چیز کو آپ دیکھ رہے ہو اس کا اینگل چینج کرو. آج میں ایک بات بول رہا ہوں, آپ ایک بات بول رہے ہو, ہم دونوں کا زاویہ کیا ہے. ایک میچور سوچ یہ بولتی ہے کہ 3 لوگ اگر ایک بات پہ بحث کر رہے ہیں تو وہ تینوں ٹھیک ہو سکتے ہیں. یو ایس اے سے مجھے کال آ رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں اس ٹائم رات ہے. میں کہہ رہا ہوں نہیں دینا. کون غلط ہے؟ کیا وہ غلط ہے, ہم غلط ہے؟ نہیں, 9 گھنٹے کا گیپ ہے. جب یہاں رات ہے تو وہاں دن ہے, وہاں دن ہے تو یہاں رات ہے. اینگل کی بات ہے. تو بندہ میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, مجھے اس اینگل سے دیکھنا ہے کہ وہ کیوں کر رہا ہے. مجھے جرم کو سب برا سمجھنا ہے, مجرم کو نہیں. برا فیل کرنے والا انسان ہے. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی ہوئی ہے تو وہ فرشتہ ہے. ہر انسان اپنی فطرت کے طور پہ بہت صاف ستھرا ہے. جھوٹ بولنا, بدفعلی کرنا, بدکاری کرنا یہ عمل ہے, کام ہے. کام کو برا جانے, انسان کو نہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ پڑھیں, ریڈرز آر دا ریئل لیڈرز. پڑھائی لکھائی کر کے آپ کا دماغ کھلتا ہے. میری یہ اپروچ اشفاق احمد صاحب کے بعد, بانو قدسیہ صاحبہ کے بعد, اپنی ماں کی پرورش کے بعد, اپنے اللہ والوں کی باتیں پڑھ کے, ڈاکٹر واصف علی واصف, مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ خوبصورت لوگوں کی باتیں سن کے نا ایک دفعہ نا پچھتاوا آتا ہے کہ ہم کیا تھے. زمانہ جاہلیت سے نکل کے اگر نور کی طرف آنا ہے, روشنی کی طرف آنا ہے, تو پلیز اپنے اندر یہ ہیبٹ ڈالیں. بائی دس بک, یو شوڈ ریڈ اٹ, لرن اٹ, ایکنالج اٹ اینڈ شیئر اٹ. خوش رہیں, آباد رہیں, ہمیشہ.